اب آپ اندازہ کریں قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ قیامت قائم ہونے کا منظر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے، زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا. تو سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی. اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے. ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب آپ اندازہ کرو جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی. السلام علیکم دوستو، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ویڈیو بہت بہترین اور خاص اور ہم سبھی کو سننے والا ویڈیو ہونے والا ہے. تو میں یہ ویڈیو اس لیے لایا ہوں کہ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری نے ایسا بیان کیا ہے کہ آپ سبھی لوگ سن کر اسے ضرور کانپ جائیں گے. کیونکہ ہم سبھی لوگ تو مسلمان تو ہے، اسلام کو قبول تو کیے ہوئے ہیں، اسلام میں ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو سننے کے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سبھی کو پتہ چلے گا. کیونکہ ہم لوگ تو بول ہی دیتے ہیں زبان سے کہ ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ اسلام میں ہے، ہر چیز ہے، لیکن اسلام کا جو رول ہے اس حساب سے ہم لوگ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو میں سیدھا سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک صرف دیکھیے اور اس کو سنیے اور غور سے سنیے. اور میں اس ویڈیو میں نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریے یا پھر لائک کریے، بس اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ اس ویڈیو کو آپ سبھی کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ بھی مفتی سلمان اظہری جو بیان کیے ہیں، باقی سب تقریر میں تو اور بیان الگ ہے، لیکن اس میں جو اصل مقصد ہے وہ اسلام کا جو قانون ہے وہ ہم سبھی کو کس طرح اس پر چلنا ہے، اس حساب سے یہ بیان کیے ہیں کہ آخر ہم لوگ مسلمان تو کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں لیکن عمل نہیں دکھتا ہے ہم سبھی کا. تو میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے دوستوں بھائیوں کے پاس، گھر والوں کے پاس، تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ کر اس سے علم اور اس سے کچھ سیکھیں. تو میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ لوگ اسے بس دیکھتے رہیے لاسٹ تک. دیجیے آپ پہاڑ کے یعنی پتھروں سے تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے. نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے. اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں، جیسے ایتھیسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا. آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے.
یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے گریویٹی کا؟ جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے، پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں. انسانوں کو بھی لے کے چل رہے، سامان کو بھی لے کے چل رہے. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے، معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی. یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں نا ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گی. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتی کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔ معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے۔ اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی۔ اب فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم، وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے۔ آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے کئی جگہوں پر، جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی ہے اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے۔ جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔ آواز کے اندر یہ طاقت ہے۔ کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے۔ ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے۔ یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے، اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں۔ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے۔ جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے۔ یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا، ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ یہ پتھر والی قوم ہے۔ اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے۔ وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے۔ صبح جاگ کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں سڑ رہی تھیں، صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے، پوری قوم ہلاک ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں، قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے۔ آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے۔ جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی۔ پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ قیامت قائم ہونے کا مطلب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے، زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی۔ اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت جو سور پھونکی جائے گی، اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے۔ ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل۔ سورہ نحل شہد کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں شہد
शहद में शिफा है, इसकी गारंटी कुरान से है। अल्लाह ने फरमाया अलग अलग रंग के फूलों से ये मक्खी चूस करके आती है रस, और अपने छत्ते में लाकर छोड़ देती है, और उसके बाद उसमें मिठास आती है, और गज़ब की मिठास, उसकी मिठास का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो ओरिजिनल मिठाई है वो शहद है दुनिया में, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, सब बनी हुई है, लेकिन ओरिजिनल जो मिठास है वो सिर्फ शहद की है। इसका जिक्र क्यों है? दो जानवरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, एक गाय का, यानी दूध देने वाली जो भी है। अल्लाह फरमाता है कि हम दूध कहाँ से निकालते हैं, दूध कहाँ से आता है? कुरान फरमाता है मिन बैनि फरसिन व दमिन, गोबर और खून के बीच से। गाय चारा खाती है, उसके बाद उसको जुगाली करके वो हजम करती है, और उसका वो फुजला बन जाता है, और उसी से थोड़ा खून भी बनता है। खून और उसके गोबर के बीचों बीच से दूध को अल्लाह निकालता है। अल्लाह फरमाता है मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन, खालिस दूध निकलता है, ना उसमें गोबर का असर आता है, ना खून का असर आता है, और ना ही किसी गाय को चीर करके देख लो कि कोई फिल्टर अंदर रखा हुआ है। कौन सी मशीन लगी हुई है, कौन सी मशीन लगी हुई है कि इस दूध को साफ करके, यानी इसमें खून के ज़र्रात हैं तो अलग कर दे, गोबर के ज़र्रात हैं तो अलग कर दे। मियाँ रंग भी नहीं आता और ना ही मज़ा आता है। दूध के अंदर कभी खून का मज़ा आया, दूध के अंदर कभी गोबर का मज़ा आया? न मज़े को अल्लाह मिलने देता है, न उसके असर को, न उसके रंग को मिलने देता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इन दोनों के बीच से खालिस दूध को निकालता है अल्लाह ताला, और ये पीने वालों के लिए पेट भरने वाली ग़िज़ा है। एक उसका जिक्र है उस जानवर का, और दूसरा मक्खी का, कि मक्खी जो है ये इबरत की चीज़ है, शहद की मक्खी। अल्लाह करे कि आपको कभी डंक ना मारे, कभी डंक ना मारे। अगर ये मारती है तो जहर चढ़ता है, जिस्म फूल जाएगा, चेहरे पे अगर काट ले, कई लोगों का इसमें इंतकाल भी हुआ, मौत भी होती है। अगर कई मक्खियाँ मिल करके काट दें आदमी को शहद की, आदमी मर सकता है, जहर है। समझ में नहीं आता वो जहरीली मक्खी है, और फूलों का जो रस चूसती है उसमें से आप भी चूस के लाके अपने घर में थूक के देखो। गुलाब को चूस लो, मोगरे को चूस लो, चमेली को चूस लो, और अपने घर के एक कटोरी में थूक के देखो, बदबू ही आएगी। और फूलों का रस तो कड़वा ही होता है, लेकिन वो मक्खी जहरीली खुद भी है और चूसती कड़वे फूलों का रस है, और ला करके छत्ते में जब डालती है तो निहायत ही शीरीन, निहायत ही मीठी चीज़। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कौन है जो इसमें मिठास पैदा करता है? कौन है? उसको मिठास पैदा करने वाला कौन है? वो खालिक़े कायनात है, जो फूलों को रंग देता है और शहद की मक्खी के मुंह में मिठास देता है। अब इसी को कहा गया है ये इबरत की चीज़ है। वैसे आपको मैं ये बात भी बता दूँ, वो डंक मारे तो जहरीली, लेकिन थूक दे अपने छत्ते में तो वो शिफा वाली ग़िज़ा है। एक ही मुंह से दो चीज़ें कैसे? इतना जहर भी है कि काटे तो मर जाए, और इतना है कि अपने घर में छोड़े तो बीमारों को शिफा भी हो जाए। एक ही मक्खी के अंदर ये दो चीज़ें। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है। आपने फरमाया गुस्ताखान रसूल को, वो फरमाते हैं आला हज़रत ज़ालिमों, मैं शहद की मक्खी की तरह हूँ। आला हज़रत अपने आप को कहते हैं मैं शहद की मक्खी की तरह हूँ, जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। वो अपनों के लिए मीठा रस देता है और जालिमों के लिए वो डंक भी मारता है। आला हज़रत ने अपने लिए मिसाल में फरमाया शहद की मक्खी की तरह। लेकिन मैं आपको एक रिवायत ये भी बताऊँ, इस शहद की मक्खी के अंदर जो मिठास आती है, इतनी मिठास कैसे? फरमाया कि ये जब फूलों का रस चूसती है तो फूलों का रस चूस कर अपने घर जाने तक ये हुजूर पाक पर दुरूद पड़ती है, और उस दुरूद की बरकत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कि उसके मुंह में मिठास पैदा होती है। अल्लाह ताला हमारे मुंह में मिठास पैदा फरमाए, ज़ुबान में आपके असर पैदा फरमाए। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पर फरमाया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। और इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाया हूँ कि किस तरह इस्लाम का रोल और इस्लाम में ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह हर चीज़ का माहौल आज हो चुका है, इस्लाम का जो दीन है किस तरह होना चाहिए और किस तरह हो चुका है, और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या नहीं है, और गैर में क्या है नहीं है। तो इस सब का बयान इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश किया हूं, जो आप सभी ने इस वीडियो में देखा। और इस तरह का वीडियो अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो में जो कमेंट आप लोग कहना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए जो ज़्यादा बुराई में मुब्तला है,
پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اور مدرسہ یا کوئی مسجد یا بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس سے وہ علم سیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سیکھتا ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی شیطان کی حرکت ہے، یہ سب ہے جو وہ نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان آج کل جو ہے وہ برباد بھی اور بہت آباد بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگ برباد نہ ہوئے، آباد ہوئے اس چیز سے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سبھی کے فائدہ کے لیے ہے، اور جو نقصان کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم سبھی کا فائدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لائک ضرور کریے اور ساتھ میں چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔